بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا کی سیاست میں سامنے آنے والی نئی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک صاحب نے کل پہلی مرتبہ ایک طویل انٹرویو دیا۔ سنو ٹی وی سے انہوں نے باتیں کی ہیں اور پارس جہان زیب نے ان کا انٹرویو لیا۔ خیر، پارس جہان زیب نے جو انٹرویو لیا وہ عمومی طور پہ شاید ان کے جو سوالات تھے وہ وفاق سے متعلق ہی تھے۔ جو ان کے سوالات انہوں نے تیار کیے تھے، پرویز خٹک صاحب کیونکہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں انتہائی اہم شخصیت ہیں، خیبر پختونخوا کے لیے، اس سیاست کے لیے، ان سوالوں کے لیے وہ انٹرویو بالکل بھی موضوع نہیں تھا۔ لیکن اگر وفاق سے متعلق بات کی جائے، پرویز خٹک صاحب نے اس پورے کے پورے انٹرویو کو انتہائی احسن انداز سے ہینڈل کیا ہے، اور جو ایک مقصد تھا جو عمومی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل ہماری جتنی بھی صحافتی برادری ہے، جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، وہ کوشش کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ سینسیشن ہو، ایک سیاستدان کے منہ سے دوسرے کے خلاف بیان بازی کی جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، گالم گلوچ کی جائے، اور کوئی ایسا ایک تڑکا نکالا جائے جس کو بعد میں بیچا جائے۔ کل پارس نے بھی یہی کوشش کی، اور دیکھنا پڑے گا اور یہاں پہ داد دینی پڑے گی جس انداز سے اس کو خٹک صاحب نے ہینڈل کیا۔ خٹک صاحب نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ وہ کوئی بھی ایسی بات عمران خان کے بارے میں نہیں کہیں گے جو کہ تضحیک آمیز ہو۔ انہوں نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ وہ بشرا بی بی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے۔ کرپشن کے الزامات کے حوالے سے، اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے انہوں نے تمام باتیں کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ میں اپنی توجہ اپنی پارٹی پہ مرکوز رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جب بار بار ان سے پوچھا، انسائٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ تو پوری ملک کی وقار کا معاملہ ہے، ملک میں یہ ہو گیا ہے، ملک میں وہ ہو گیا ہے، اگلا بندہ جو ہے یہ کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو 9 مئی کا نہ اندازہ ہے نہ پتہ ہے، مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ کس نے اس کو پلان کیا ہے، کہاں سے کیا ہے اور کیسے ہوا ہے، جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر بشرا بی بی کی بات آئی، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ خاتون پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا، نہ برا بھلا کہتا ہے۔ پارس نے پھر ان کو انسائٹ کیا کہ جی وہ خاتون جو ہے وہ اختیارات میں استعمال کرتی تھی، وہ وہاں پہ الزام لگ رہا ہے کہ نوکریاں بیچتی تھی، پوسٹنگ ٹرانسفر کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں کرتی تھی، کم سے کم میرے سامنے ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ یعنی پرویز خٹک صاحب نے انڈائریکٹلی ایک کلین چٹ دے دی بشرا بی بی کو کہ ان پہ جو الزامات لگ رہے ہیں کم سے کم ہمارے بہاف پہ، ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر، ہماری منسٹری کے اندر، وہ وزیر اعلیٰ تھے جب ان کا آخری ٹائم تھا، ان کی شادی ہوئی، اس کے بعد یہاں پہ پورا کنٹرول تھا، کیبنٹ میں کون ہوگا، ان سب کے حوالے سے یہاں پہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر کے اندر خٹک صاحب کا انتہائی اہم رول تھا۔ تو ایک طرح سے انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے کہ جی مجھے نہیں پتا، بشرا بی بی نے اگر کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کی ہے، کچھ ہوا ہے تو پنجاب میں ہوا ہوگا، اور وہ پنجاب کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب سے انہوں نے یہ گلہ ضرور کیا کہ وہ انڈیویجولی فیصلے کرتے تھے، وہ کسی کو اپنے ساتھ اس فیصلے کے اندر انگیج نہیں کرتے تھے، نہ وہ بات چیت کرتے تھے، نہ وہ ان پٹ لیتے تھے، اور نہ ہی پھر وہ مشاورت کے ساتھ بات آگے لاتے تھے، اپنا ایک فیصلہ کرتے تھے اور وہ لے آتے تھے، جس کا ہمیں نقصان ہوا، پارٹی کو نقصان ہوا۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے اس پورے انٹرویو کو ہینڈل کیا، ان کو داد دینی پڑے گی۔ انہوں نے نہ تو خیبر پختونخوا کے اندر اپنے پی ٹی آئی کے ورکر کو ناراض کیا، اور نہ ہی انہوں نے عمران خان کو ناراض کیا۔ گڈ لک جب انہیں کہا گیا کہ خان صاحب نے گڈ لک کہا ہے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ گڈ لک جی، بہت شکریہ، آپ لوگ بھی ہمیں گڈ لک کہیں۔ تو خٹک صاحب کی جو انٹینشنز تھی وہ کلیئر تھی، وہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو کسی بھی صورت میں ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو کہ بعد میں ان کے ووٹر کی کٹوتی یا ان کے ووٹر کے کم ہونے کی وجہ بنے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی انہیں اس الفاظ سے یاد رکھے کہ جی یہ 11 سال تک تو اس کے ساتھ تھا، آج وہاں سے الگ ہوا تو اس کو گالم گلوچ کر رہا ہے۔ پنجاب کے اندر جتنے بھی لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، ایک بڑی تعداد پنجاب کے لوگوں کی ایسی ہے جو کہ آج عمران خان کے بارے میں بھی بات کر رہی ہے، بشرا بی بی کے بارے میں بھی بات کر رہی ہے، ان کے گھروں کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کی بات بھی کر رہی ہے۔ خٹک صاحب نے کلیئرلی کہا جی میری تو وہاں ملاقات ایک ہی بار ہوئی ہے، جب شادی ہوئی اور دعوت تھی، 5 منٹ کے لیے ملا ہوں، باقی نہ مجھے پتا ہے وہ کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی، نہ کبھی مجھ سے اس کا واسطہ پڑا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیٹسمین شپ دکھائی ہے پرویز خٹک صاحب نے اس پورے معاملے کے اندر کہ جی ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم کسی بھی خاتون کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے، انہیں نشانہ نہیں بنائیں گے، اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت ہوں گے تو ہم کہیں گے۔ ایک کیس انہوں نے ذکر کیا، جب کیسوں کی بات ہوئی اس نے کہا کیس تو بہت ہے لیکن صرف ایک کیس جو ہے وہ خطرناک ہے، وہ ہے 160 ملین پاؤنڈ کا ملک ریاض والا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ ہوا، یونیورسٹی دے دی، اس نے کہا یونیورسٹی دینے کوئی بری بات نہیں ہے، زمین ہے، اراضی ہے، الاٹ کر دی گئی، لیکن وہ تقریباً 16 کروڑ
जो डॉलर थे वो कैसे, या पाउंड थे जैसे कैसे चले गए, कहाँ चले गए। जो ये मामला था, सिर्फ इस एक केस का उन्होंने जिक्र किया कि हाँ ये केस ख़तरनाक है, बाकी तोशाखाना की बात हो जाए या इद्दत के अंदर निकाह की बात हो जाए, जितने केसेस भी हैं उन्होंने क्लियरली कहा कि किसी और केस में इतना दमखम नज़र नहीं आ रहा, इस एक केस के अंदर ये ख़तरनाक है। मैंने अपना बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो ओवरऑल ये जो इंटरव्यू था वो वाज़ेह कर रहा था खट्टर साहब की पॉलिसी को। खट्टर साहब ने भी बता दिया है कि अगले महीने यानी अगस्त के महीने में वो जा रहे हैं आवाम के अंदर, यानी वो जाएंगे लोगों के पास और वो वोट मांगेंगे, लोगों के पास जाए कैंपेन करेंगे। बर वक्त इंतखाबात वो चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और इंतखाबात जितना लेट होंगे उनको सूट करते हैं कि उनकी नई पार्टी है वो अपनी जड़ें मजबूत करेगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक पख्तून होने का एक अमली नमूना अगर आपने देखना है तो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। एक साइड पे सहाफ़त का वो रुख जो आजकल नज़र आ रहा है हमें कि हम सिर्फ खबर की तलाश में नहीं है, हम इल्ज़ामात की तलाश में हैं। हमें अपने टीवी को बेचना है तो किसी की बेइज्जती करके बेचना है, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल के बेचना है। और दूसरी जानिब एक तरीकाकार, एक बताया गया कि ऐसे सियासतदान को इंटरव्यू देना चाहिए। खट्टर साहब बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया भी बहुत अच्छे अंदाज से हैंडल किया। पारस इस इंटरव्यू को बहुत अच्छा कर सकती थी अगर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कुछ मालूमात होती। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत से ऐसे केसेस हैं, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से सवालात हैं जो कि वहाँ पूछे जा सकते थे, लेकिन शायद उनकी गिरफ्त खैबर पख्तूनख्वा पे वैसी है नहीं। और खट्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों के सामने ऐसे बैठेंगे नहीं जैसे वो पारस के सामने बैठे हैं। उन्होंने भी देख लिया था कि ऐसे सहाफ़ी के सामने ही बैठना है जो शायद टीवी के टिकर्स देख के, या उसका प्रोड्यूसर जो है वो टीवी की खबरें देख देख के सवाल बनाएगा, और उन सवालों को हैंडल करना खट्टर साहब के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था।